بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول سائیاں آج قلم بسمہ بھٹی۔ قسط نمبر 16۔ کیا حال ہے شیرا؟ سیف داخلی دروازے سے اندر آتا فون پر بولا۔ میں ٹھیک تو سنا؟ یار کی خبر ہی لے لیا کرو، وہاں جا کر تو بھول ہی گیا مجھے۔ آگے سے دل شیر نے سیف کو شرم دلانا چاہی۔ ارے نہیں، بس کام بہت بڑھ گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے میں اپنے یار کو بھول جاؤں؟ سیف نے مسکراتے کا ساتھ ساتھ وہ چلتا لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ایک گڈ نیوز ہے، میں پاکستان آگے سے دل شیر نے سیف کو خبر سنی۔ ارے واہ، موسٹ ویلکم، تو نے تو دل خوش کر دیا میرا۔ سیف خوشی سے بولتا صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ سامنے صوفے پر احسان بیٹھا تھا جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی سیف کی باتوں میں۔ ماں مجھے سیڑھیاں اتر کر کچن میں جانے لگی تھی کہ سیف نے اسے بلایا۔ احسان کا سر بے ساختہ اٹھا اور اس طرف گھوما جہاں وہ تھی۔ اس کی نظر میں میٹھا تاثر تھا اسے دیکھ کر، جو گھٹنوں تک سفید میں ملبوس تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اپنی عادت نہ بدل سکی۔ دوپٹہ اب بھی لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ باب کٹ گرے بال جو اب کندھے سے نیچے آتے تھے، اس کا یہ قدرتی رنگ تھا بالوں کا جو احسان کو ہمیشہ مسمرائز کرتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ احسان اسے سراہنے میں اپنی توہین سمجھتا تھا۔ کیسے جھک جائے بھائی، جی انداز سپاٹ تھا سب کی طرح۔ اس نے سیف سے بات کرنا تو نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب ویسے کھیل کھلا کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ملازمہ سے کہہ کر مہمان کھانا سیٹ کروا دو۔ موبائل کان سے دور کرتے وہ اسے حکم دے گئے۔ کیوں، کوئی آ رہا ہے؟ بے ساختہ سوال کیا۔ احسان کی اب نظریں لیپ ٹاپ پر تھی، مگر ہمہ تن گوش وہ اس کی طرف ہی تھا۔ ہاں، دل شیر آ رہا ہے پاکستان، تو وہ یہیں رکے گا، سیف نے مسکرا کر اسے بتایا۔ واٹ، او مائی گاڈ، سچ میں بھائی؟ وہ خوشی سے کھیل کھلاتی اس کے صوفے کے پاس آئی۔ اس کی شوخ آواز پر سر اٹھا کر احسان نے اسے دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایک عجیب چبھن اسے اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ کیوں، وہ کسی اور مرد کے نام پر مسکرائی تھی؟ ہاں، ابھی بھی وہی کال پر ہے۔ سیف نے اس کے چمکتے چہرے پر نظر گاڑتے کہا۔ او مائی گاڈ، مجھ سے بات کروا۔ خوشی سے اس کی طرف ہاتھ کیا۔ احسان خاموشی سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ اب کام کی طرف دھیان کیسے ہونا تھا؟ ہیلو شیرو۔ وہ موبائل کان سے لگاتی اپنی جگہ بچوں کی طرح خوشی سے اچھلی۔ احسان نے دانت پیسی۔ اوہو میری باربی ڈول، کیسی ہے؟ آگے سے دل شیر بھی کھیل کر مسکرا اٹھا تھا۔ میں ٹھیک، بالکل۔ تم پاکستان آ رہے ہو، بھائی نے بتایا۔ مام نے ایکسائٹڈ سا کہا۔ ہاں، کینیڈا سے دل اٹھ گیا ہے میرا، تم جو پاکستان آ گئی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں یہ تو ہے، اب کرائم پارٹنر تھے تو پارٹنر کے بنا تمہیں کینیڈا ادھورا ہی لگے گا، چہکتے ہوئے ایک ادا سے جواب دیا۔ سیف مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، پاکستان آ کر دوں گا۔ دل شیر اس کے تجسس میں مزید آگ پیدا کر گیا۔ کیا، مجھے بتاؤ۔ مام کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ آ کر بتاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ اوکے مسٹر شیر، مجھے بہت زیادہ والا انتظار ہے، مام نے مسکراتے کہا اور موبائل سیف کو دے دیا اور پھرتی سے اٹھی تاکہ مہمان کھانا سیٹ کروا سکے۔ حسام تو بس اس کی تیزیاں دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھی۔ کون ہے یہ؟ سیف کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ سیف جب موبائل میں مصروف تھا سر اٹھا کر احسان کو دکھا جو سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون؟ نہ سمجھ سے پوچھا۔ دل شیر، دو حرفی نام لے کر سوال کیا۔ اوہ، دوست ہے میرا، کینیڈا میں جب سے گیا تھا تب سے میرے ساتھ ہے، سیف نے سکون سے بتایا۔ لیکن احسان شاہ کا سکون بیٹھے بیٹھے جیسے گھارت ہو رہا تھا، اور احسان شاہ اس تبدیلی کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ اس کا جبڑا تن گیا تھا، آنکھوں میں کچھ دیر پہلے مہم کے چمکتے تاثر یاد آ رہے تھے۔ شاہ حویلی کے سارے لڑکے چاہے محبت جانتے ہوں یا نہ، لیکن اپنی عزت، اپنی بیوی کو کسی اور کے لیے مسکراتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ان کی انا، ان کی غیرت کا سوال بنا جاتا تھا، اور شاہ کے خون میں تھا کہ وہ انار نیچے نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہ کیوں اتنا چہک رہی تھی؟ سپاٹ نظروں سے مہم کو دیکھا جو ابھی تیزی سے چلتے کچن میں گئی تھی۔ سیف نے اس کی آنکھوں کے رخ میں دیکھا جو مہم پر ٹکی تھی۔ سیف نہ محسوس انداز میں مسکرا دی۔ تم خود ہی پوچھ لینا، کندھے اسکاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا، اور اس وقت احسان کو سب سے زیادہ زہر اگر کوئی لگا تھا تو سیف یوسف شاہ تھا جس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ غصے میں لیپ ٹاپ بند کیا۔ اب وہ خود جا کر پوچھے مہم سے، تاکہ وہ دل میں یہ بات لائے کہ سید احسان شاہ اس کے لیے کوئی فیلنگ رکھتا ہے، یا وہ یہ سوچے
کہ اس نام نہاد دل شیر کے لیے جیلس ہو رہا ہے۔ اب وہ دن دیکھنا پڑے گا، کسی صورت نہیں۔ تمہیں بتانے میں کیا پرابلم؟ اس کے پیچھے سے غصے سے کہا۔ وہی جو تمہیں پوچھنے میں ہو رہا ہے، بنا پلٹے۔ وہ احسام کو اور سلگا گیا تھا۔ اب وہ خود پوچھے جا کر اور نہ پوچھے یہ برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مختصراً سید احسام شاہ اپنی جیلسی کو نہیں مان رہے تھے۔ کچھ تو ہوا بھی، سر تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی۔ دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی۔ سائیں ایسے کب تک ستائیں گے؟ وہ زمل کی خوشی پر کڑھ کر بولی، جس نے 2 دن سے منہ پر کفر لگائے تھے، جیسے شادی کر کے گناہ کر لیا ہو۔ میں تو تم سے بات بھی نہیں کرتا، پھر کیسے ستایا تمہیں؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سپاٹ چہرے سے جواب دیے۔ کمال کی بات ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے کہ بھی نہیں؟ اس کی طرف دیکھتے دبے دبے غصے سے کہا۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے اتنے محبت کرتی ہوں اور آپ سے محبت کیے بنا رہا بھی نہیں جاتا مجھ سے۔ ایک آپ ہیں جو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں۔ وہ اذیت کے دہانوں پر تھی، ایسے جیسے کوئی انچاہی لڑکی زندگی میں زبردستی گھسیٹ دی جائے۔ زمل ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کے الفاظ نفرت حقارت سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ سب تو تب ہوتا ہے جب محبت نہ ہو، یعنی آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ سوال کر رہی تھی۔ میرے صبر کو مات آزماؤ، خاموش ہوں تو خاموش رہنے دو۔ اس کی سرد نگاہوں سے دیکھتے وہ برف سے بھی سرد انداز میں بولا، اور دوبارہ دھیان لیپ ٹاپ پر دے دیے۔ ملیا کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ ضبط کرتی تیزی سے دروازے کی طرح پڑی تاکہ جا سکے۔ جیسے دروازہ کھول کر باہر نکلی تو مہم سے تصادم ہوا۔ دھیان سے مہم کی کھنکتی آواز نے اسے ہوش دلائے۔ تم رو رہی تھی؟ مہم اس کے رخ روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی۔ نہیں، آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا تو وہ پانی مارا ہے آنکھوں میں۔ ملیا ہلکی مسکان سے بڑے آرام سے جھوٹ بول گئی تھی۔ میں مہم ہوں جو آنکھوں کے اصل اور مصنوعی پانی کی پہچان رکھتی ہے۔ بھائی اندر ہیں؟ مہم نے سنجیدگی سے پہلے ملیا مزید پزل ہوتی، اس نے زامل کا پوچھا۔ ملیا نے سر ہلایا تو وہ اندر چلی گئی۔ آپ نے کچھ کہا ہے اس کو؟ مہم نے سپاٹ انداز سے پوچھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو کہا جائے۔ ہم روکھے انداز میں جواب دے کر اسے دیکھا کہ تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں۔ اس سے تمیز سے بات کیا کریں، کبھی کبھی کچھ غلطیاں کرنے کے بعد پچھتانے کا وقت بھی میسر نہیں ہوتا۔ صاف تانا تھا زامل کی طرف جسے وہ جان گیا تھا۔ زامل نے ایک گوری سے مہم کو نوازا۔ دل شیر آ رہا ہے، صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ پک کرنے جائیں اسے ایئرپورٹ سے۔ زامل کہ کسی لیکچر سے پہلے وہ مدعے پر آئی۔ اچھا، میں لے آؤں گا۔ واپس اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے کہا۔ سنو، یہ احسام کا رویہ کیسا تمہارے ساتھ؟ وہ جاننے لگی تھی کہ زامل کی آواز نے روک دیا۔ وہ اتنا تو مرد ہے کہ ابھی تک اس نے مجھے رلایا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ کڑے تیوروں سے زامل کو گھورتی دانتوں کو چبا کر طنز کیا۔ اشارہ ملیا کی طرف تھا جس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ زامل نے اسے دیکھا جو نفی میں سر ہلاتی کمرے سے چلی گئی۔ اس احسام سے اتنی نرمی کی میں کبھی امید نہیں کر سکتا، دھوکے باز ہے، نہ جانے کب پینترا بدل دے۔ زامل نے دانت کچ کچائے۔ یہ یقین سے بالا تر تھا کہ جو شخص کسی اور کو چاہتا ہے وہ کیسے 2 دن میں ایسا ہو جائے۔ وہ اس وقت واش روم سے نہا کر نکلا تھا کہ دروازہ کھول کر انابیہ اندر آئی۔ قمر نے شیشے کے سامنے جاتا اسے دیکھا۔ کیا کہا امی نے؟ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، مرجھائے ہوئے انداز سے کہتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر جھکا لیا۔ قمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کنگھی جو بالوں میں کار تھا وہ ڈریسر پر رکھی اور اس کی طرف آیا اور ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ نرمی سے پوچھا۔ انابی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں نم تھیں۔ قمر نے ہلکی مسکان سے ان نمی کو سمیٹ لیا۔ ان کی بہت خواہشات تھیں آپ کی شادی کے حوالے سے، میں نے سب ختم کر دیا، سب خواہشیں مار دیں، افسردہ لہجے میں بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز رنت گئی۔ قمر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ نصیب خدا لکھتا ہے، انسان نہیں۔ اگر انسان لکھتا تو شاید سب ناانصافی کے مارے ہوتے۔ خود کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ میں میری ہر ماں کی طرح ان کے بھی اپنے بیٹے کو لے کر 100 خواہشیں، 100 جذبات تھے، لیکن جو ہوا نا وہ نہ تم نے کبھی سوچا تھا، نہ میں نے، نہ ہی امی نے۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ رہتے وہ سمجھا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اور تکلیف سے سہے۔ اس کے گھر والوں نے تو تکلیف میں جھونک دیا تھا، لیکن وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔
یہ ساری زندگی کا معاملہ تھا اور ہے بھی اس کی محبت۔ پتہ ہے آپ کو، بچپن سے میں نے یہی سنا کہ تمہاری شادی بڑے ہو کر آغا جان کے چھوٹے بیٹے سے ہوگی۔ اس کا نام کہنا چاہتا، لیکن آج بھی وقت بدلنے کے باوجود اس کی زبان اور اس کے دل نے قبول نہیں کیا تھا کہ سیف کا نام لے۔ قمر اسے سن رہا تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو قمر سبقت گین اپنی محبت کے لیے سراپا ہمتن گوش ہو جاتا تھا۔ مجھے کہا جاتا، دعاؤں میں اس کی لمبی زندگی مانگو، اس کے ساتھ مانگو، اس کی خواہش کی قدر کرنا مانگو، اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کیا کرو، کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اپنے حسن کو چھپانا۔ سب تو کر دیے، سب صرف انابیہ شاہ کے لیے تھا۔ ساری باتیں رنجیدگی سے کہتے سوالن قمر کو دیکھا۔ قمر نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے لمس میں سکون تھا جو انابی کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا، اور پھر سے سوال کیا تاکہ وہ بولے جو اس کے دماغ میں چل رہا، میری دعائیں رنگ کیوں نہیں لائیں؟ ہم ایک دوسرے کے نام کیوں نہ بنے؟ میں کیسے آگی آپ کی زندگی میں بن بلائے مہمان کی طرح؟ آپ کی امی کی ساری خواہشیں، ساری دعائیں کیسے تباہ کر دی میں نے؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوئیں؟ وہ سوال پر سوال کر رہے تھے جو انہیں بے سکون کر رہے تھے۔ ارم سبقت گین کی باتیں اسے دل پر لگتی محسوس ہوئی تھیں۔ جب انسان حالات اور غموں کا ڈسا ہوا تو اسے ایک ہلکی سی ٹیڑھی نظر بھی تیر کی طرح لگتی ہے۔ یہ تو پھر باتیں تھیں جو اسے سننی تھی، جن کا وار انابیہ کی روح پر ہونا تھا۔ قمر نے اس کو ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کی ساری باتیں سنتا تھا اور بدلے میں بے لوث محبت دیتا تھا۔ اتنا بڑا دل کیسے ہو سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی کی منگیتر تھی، کسی سے بچپن میں محبت کرتی تھی؟ قمر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہماری جو دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئیں، جو خواہشات، خواب، من پسند چیزیں ابھی تک نہیں ملی، وہ اللہ نے اپنے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے دل کی حالت کو اور دل کی تڑپ کو۔ وہ رب کبھی بھی جذبات ضائع نہیں کرتا۔ میرا رب کبھی بھی کسی کی دعا کا قرض نہیں رکھتا، وہ سنبھال کر رکھتا ہے ساری دعائیں۔ کسی نہ کسی صورت میں ان دعاؤں کو اجر دیتا رہتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ میرا یقین ہے اس بات پر، جو خواہشات، دعائیں، خواب ہم نے اپنے سچے دل سے مانگی ہیں، وہ ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی حصہ رکھے گا۔ ہم بہتر مانگتے ہیں، وہ بہترین سے نوازتا ہے، لیکن اپنے مقرر کیے گئے وقت پر۔ اور میرا رب فرماتا ہے تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اپنے دل فریب لہجے میں سحر طاری کرتے ہیں الفاظ میں وہ انابی کو اپنی جگہ منجمد کر چکا تھا۔ کیسے کر لیتے ہیں اتنی اچھی باتیں؟ کیوں ہیں اتنے اچھے؟ انابی حیرانی سے مسمرائز انداز سے بولی، اچھی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میرے ایمان کا حصہ، اور تمہیں اچھا اس لیے لگا ہوں کہ قمر سبقت گین انابیہ قمر سے بے انتہا محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ انابیہ کی آنکھیں جوگیں۔ وہ شخص اسے ہر بار اتنا معتبر کر دیتا تھا جتنا وہ خود کو سمجھتی تھی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں، آپ نہ کیا کریں۔ سر جھکائے، بس اتنا ہی بول سکی۔ ہاتھوں کو اس نے کھینچا نہیں تھا۔ سکون اسے بھی تھا کہ ان ہاتھوں میں مجھے حفاظت ملے گی۔ مسز انابیہ قمر، یہ آپ مجھے نہ بتائیں کہ کتنی محبت دینی چاہیے آپ کو اور کتنی نہیں، اوکے؟ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا بوسہ دیتے پیار سے کہا۔ انابیہ نے نم آلود نگاہوں سے دیکھا۔ یہ آنکھیں میری ٹھنڈک ہیں، ان میں دوبارہ سیلاب نہ آئے۔ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے کہا تو اس کی بات پر سرخ ہو گئے۔ اس کے حیا، اس کا روپ قمر کے لیے باعث راحت تھا۔ وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا تھا۔ کل میں تمہیں مال لے جاؤں گا، شاپنگ کر لینا اپنے، ٹھیک سے؟ اس کے ہاتھوں پر دوبارہ دباؤ دیتے کہا۔ انابیہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ قمر نے مسکرا کر دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ انابیہ نے بیٹھے بیٹھے سیف اور قمر میں موازنہ کرنا چاہا، ہر لحاظ سے۔ ایک وہ تھا جس سے محبت کرتی ہے اور ایک یہ تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اور ہر لحاظ سے قمر سبقت اسے بے انتہا معتبر لگا، قابل عزت، قابل وفا۔ وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ تجھے پانے کا حوصلہ بھی تو مجھ میں نہیں تھا، تجھے کھونے کا منظر بھی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہاب اب کہاں تھے؟ فون نہیں لگ رہا تھا، آپ نے فون نہیں کیا، گھر سے کوئی خیر خبر نہیں، کہاں تھے آپ؟ سامنے وہاب کو ایک ہفتے بعد دیکھ کر وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے 100 سوال تھے جو امڑ رہے تھے۔ اس ہفتے میں وہ ایک منٹ کے لیے بھی رابطہ نہیں رکھ سکا تھا۔ اب وہ آیا تھا تو سب کے سب سوال تھے جنہیں وہ مختلف انداز میں ٹال گیا، لیکن اب سامنے شیریں تھی جو بے تاب تھی اس سے سچ سننے کو۔ تھکی تھکی حالت کچھ بھی صحیح کا پتہ نہیں دے رہی تھی۔ بس شیریں، یہ سمجھ لو کہ میں ایک بہت عجیب صورتحال سے گزرا۔ اپنے سر کو 2 انگلیوں
سے ہلکا سا مسلتے وہ بولا۔ لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتی اس کے پاس آ کر بیٹھ کے سب ٹھیک ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وہاب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو پریشان سی دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ پل میں تمہاری گود میں سر رکھ سکتا ہوں؟ بہت بے سکونی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا بات ہے وہاب؟ اس کے لہجے کی تھکان پر تڑپ کر بولی۔ وہاب نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور سر اس کی گود میں رکھ دی۔ کچھ پل خاموش، مجھے سکون دو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھتے وہ آنکھیں بند کرتے بولا۔ شیرین نے گہرا سانس لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلی کو پھیرنے لگی جو وہاب کو سکون دے رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر قدم، ہر جگہ، ہر پل، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ وہاب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے علم ہے، اس لیے سب چھوڑ کر تمہارے پاس ہوں۔ اس کی طرف وار رفتگی سے دیکھا۔ شیرین مسکرا کر سر جھکا گئی۔ اس لیے ایک مکمل بندوبست کیا ہے۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا۔ شیرین نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، رخصت کی بات کر لی میں نے، اس جمعے کو رخصتی ہے۔ وہاب نے گویا بام گرا دی۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بخلاتے چیخ اٹھی۔ تمہیں میں نے سکون پہنچانے کو کہا ہے، تم مجھے بے سکون کر رہی ہو۔ لیٹے لیٹے ہی وہ اسے گوروں سے نوازتے بولا۔ 1 2 3۔ وہاب صرف 3 دن بچے ہیں جمعے کو۔ وہ انگلیوں کے پوروں پر دن گنتی دوبارہ چیخی۔ شیرین چپ کر جاؤ۔ اس نے آگے سے ڈپٹا جو کان کے پاس چیخ رہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ صدمے سے بولی۔ میں کر چکا، اب چپ۔ اس کے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے سر پر رکھتے حکم سنایا۔ وہاب، اس کی آواز صدمے سے چور تھی۔ جی وہاب جان۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں پر لے جاتے کہا۔ میری اسٹڈیز۔ ایک اور جواز پیش کی۔ میں نے رکنا تھوڑا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بوسہ دیا۔ وہاب ایسے کون کرتا ہے؟ وہ منائے۔ اب چپ کر رہی ہے یا نہیں؟ آنکھوں سے اسے گوری دی۔ وہ روٹھے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ صبح صبح وہ اٹھی اور شیشے کے سامنے آئی۔ دوپٹے کو ہمیشہ کی طرح نفاست سے لیا اور پاس ہینگ ہوئی شال کو اتار کر اپنے کندھوں پر پھیلا دیا۔ پورے 25 سال بعد وہ شاہ حویلی میں قدم رکھنے والی تھی جہاں کبھی ان کے عشق کی داستان رقم ہوئی تھی۔ اگر چھپایا لاکھ ہم نے، پر عیاں ہونے لگا۔ درد خود ہی میری آنکھوں سے بیاں ہونے لگا۔